السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے واقعے کو سنانے جا رہی ہوں کہ کیسے حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نینوا کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے کئی سال تک ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے اور ان کو عذاب کے آنے کی خبر سنا دی۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو کر تیونس کی جانب نکل پڑے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے پیچھے سے اسلام قبول کر لیا اور توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقے یہاں میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر طوفان کی وجہ سے کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے ناراض ہو کر یا بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو کشتی اس وقت تک کنارے نہیں پہنچتی جب تک کہ اس غلام کو کشتی سے اتار نہ دیں۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرعہ ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرعہ آپ علیہ السلام کے نام ہی نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دے دیا کہ ان کے گوشت کو نہ کھائے اور ان کی ہڈیوں کو نہ توڑے۔ چنانچہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، پھر سمندر میں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی تو یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹ سنی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا، یہ سمندر کی مخلوقات کی تسبیح ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی بیان کی۔ فرشتوں نے یونس کی تسبیح سنی تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم دور دراز سرزمین میں ایک نہایت پست آواز سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، وہ میرا بندہ یونس ہے، میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر قید کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ تو نیک بندہ ہے، روزانہ آپ کی خدمت میں اس کی طرف سے عمل صالحہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اسی وقت فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ہم نے یونس کو ایک کھلے میدان میں بیمار کے خال میں ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حامی و مددگار نہیں، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ اور روایت ہے کہ مچھلی ان کو پورے سمندر میں لیے پھرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کو ساحل پر ڈال دیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جو درختوں، پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا، اور وہ ایسے ہی بیمار کی طرح تھے جیسے گوشت کے لوتھڑے میں جان پڑنے کے بعد بچہ ہوتا ہے، جبکہ ان کے اعضاء اچھی طرح واضح نہ ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اعضاء میں سے کسی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کدو کی بیل کا سایہ پہنچا دیا، اور ایک پہاڑی بکری صبح شام آ کر ان کو دودھ پلا کر چلی جایا کرتی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کدو کی بیل سے ان کو غذا ملتی تھی، یعنی اسی سے رنگ برنگ کے کھانے اور قسم قسم کی من پسند چیزیں ان کو ملا کرتی تھیں۔ وہاں یونس علیہ السلام کے اوپر کدو کی بیل اگانے میں مصلحت یہ تھی کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ مکھیاں اس کے پاس نہیں جاتی، جس طرح اس کے پتوں کا عرق اگر کسی جگہ چھڑک دیا جائے تو وہاں بھی مکھیاں نہیں جاتی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے نیچے تا صحت قیام پذیر رہے اور ان کا بدن درست ہو گیا، کیونکہ اس بیل کے پتے اس شخص کے لیے بہت مفید ہیں جس کے جسم سے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کھال نکل کر گوشت ظاہر ہو جائے۔ روایت ہے کہ اس موقع پر ایک دن حضرت یونس علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بیل کو خشک کر دیا، یا بعض کے قول کے مطابق دیمک کو بھیج دیا جس نے بیل کی جڑیں کاٹ دی۔ یونس علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو سورج کی گرمی محسوس ہوئی اور اس کی تاب نہ لا سکے، لہٰذا گھبرا کر رنج و غم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اے یونس، ایک بیل کے سوکھنے پر تم اظہار غم کرتے ہو، اور لاکھوں انسان کی موت پر اظہار غم نہیں کرتے جنہوں نے توبہ کی تھی اور ان کی توبہ قبول بھی ہو گئی تھی۔ یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو